نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ یورپ کے تمام مورخوں یعنی تاریخ دانوں نے سیرت نبوی کو اس انداز میں لکھا ہے کہ وہ لڑائیوں کا ایک مسلسل سلسلہ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زبردستی مسلمان بنائے جائیں، لیکن یہ خیال چونکہ واقع میں غلط بلکہ سراسر غلط ہے، اس لیے غزوات کی ابتدا سے پہلے ضروری ہے کہ اس بحث کا فیصلہ کیا جائے۔ عام خیال یہ ہے کہ اسلام جب تک مکے میں تھا مصائب اور پریشانیوں کی آماج گاہ تھا، مدینے میں آ کر اس کی یہ تمام تکلیفیں دور ہوئیں، مگر یہ خیال صحیح نہیں۔ مکے میں جو مصیبت تھی وہ بہت سخت تھی لیکن تنہا اور منفرد تھی، اور مدینے میں آ کر وہ مزید بڑھ گئی۔ مکہ کل ایک قوم تھا، مدینے میں انصار کے ساتھ یہود بھی تھے جو عادات، خصائل، مذہب اور دیانت میں انصار سے بالکل مختلف اور ان کے حریف مقابل تھے، یعنی ان کے دشمن تھے۔ اس پر ایک تیسری قسم منافقین کا اضافہ ہوا جو آستین کے سانپ ہونے کی وجہ سے دونوں سے زیادہ خطرناک تھے۔ مکہ اگر قابو میں آ جاتا تو حرم کی وسعت اثر یعنی حرم کی جو عزت سارے عرب میں پھیلی ہوئی تھی اس کی وجہ سے تمام عرب کی گردنیں خم ہو جاتی یعنی جھک جاتی، لیکن مدینے کا اثر چار دیواری تک محدود تھا۔ مدینہ اب تک بیرونی خطرات سے بالکل مطمئن تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ ہونے نے اس کو قریش کے غیظ و غضب کا تاراج گاہ بنا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے چلے آئے تو چند ہی روز کے قریش نے عبداللہ بن ابی کو، جو واقعہ ہجرت سے قبل رئیس الانصار تھا اور انصار نے اس کی تاج پوشی کی شاہانہ رسم ادا کرنے کے لیے تیاری کر لی تھی، خط لکھا جس کے الفاظ یہ ہیں: تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کریں گے اور تم کو گرفتار کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، اس کو سمجھایا کہ کیا تم خود اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے؟ چونکہ انصار اکثر مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے عبداللہ اس نقطے کو سمجھا اور قریش کے حکم کی تعمیل نہ کر سکا۔ تاہم قریش کی وجہ سے منافقین اور یہودیوں کا سر پھر چکا تھا۔ اسی زمانے میں یعنی بدر سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو الحارث بن خزرج کے محلے میں سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ ایک جگہ مشرکین، منافقین اور یہود اور بعض مسلمان بیٹھے تھے۔ گدھے کے چلنے سے گرد اڑی تو عبداللہ بن ابی نے منہ پر کپڑا ڈال دیا اور حقارت سے بولا: گرد نہ اڑاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو سلام کیا اور کچھ قرآن کی آیتیں سنائیں۔ عبداللہ نے کہا: اے شخص، مجھ کو یہ پسند نہیں، اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو ہماری مجلس میں آ کر ہم کو نہ ستایا کرو، جو تمہارے پاس جائے اس سے بیان کیا کرو۔ مسلمان اس تحقیر سے بہت غصے میں آئے اور قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ٹھنڈا کیا۔ اسی زمانے کے قریب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے رئیس الاعظم تھے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے۔ امیہ بن خلف سے ان کا پرانا یارانہ تھا اور یہ تعلق اسلام کے بعد بھی قائم رہا۔ اس تعلق سے حضرت سعد اب بھی امیہ ہی کے مہمان ہوئے۔ ایک دن وہ امیہ کو لے کر کعبے کے طواف کو نکلے، اتفاق سے ابو جہل سامنے سے آ گیا۔ امیہ سے اس نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ امیہ نے کہا: سعد ہیں۔ ابو جہل نے کہا: تم لوگوں نے صابیوں یعنی کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو صابی یعنی مرتد کہتے تھے کو پناہ دی ہے، میں کبھی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ تم کعبے میں آ سکو۔ اللہ کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد نے کہا: اگر تم نے ہم کو حج سے روکا تو ہم تمہارا مدینے کا راستہ روک دیں گے، یعنی شام کی تجارت کا راستہ۔ حرم کی تولید اور مجاورت کی وجہ سے تمام عرب قریش کا احترام کرتا تھا اور مکے سے مدینے تک جو قبائل پھیلے ہوئے تھے سب قریش کے زیر اثر تھے۔ اس بنا پر قریش نے تمام قبائل کو اسلام کا مخالف بنا دیا۔ ہجرت کے 6 سال تک یمن وغیرہ کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں جب بحرین سے عبد القیس کی سفارت آئی تو لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مضر کے قبائل ہم کو آپ تک پہنچنے نہیں دیتے، اس لیے ہم صرف ایام حج میں جبکہ لڑائی عموماً موقوف ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ سکتے ہیں۔ قریش نے انہی باتوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جیسا کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو لکھا تھا
اس کی تیاریاں کر رہے تھے کہ مدینے پر حملہ کر کے اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ مدت تک یہ حال رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے۔ سنن نسائی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اول جب مدینے میں آئے تو راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری باب الجہاد میں ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کوئی اچھا آدمی پہرا دیتا، چنانچہ سعد بن وقاص نے ہتھیار لگا کر رات بھر پہرا دیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ اس سے بڑھ کر حاکم کی روایت جس کے یہ الفاظ ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مدینہ آئے اور انصار نے ان کو پناہ دی تو تمام عرب ایک ساتھ ان سے لڑنے کو آمادہ ہو گئے۔ صحابہ صبح تک ہتھیار باندھ کر سوتے تھے۔ مورخین غزوات، مورخین مغازی یعنی غزوات کی ابتدا جنہوں نے غزوات کو نقل کیا ہے، انہی واقعات سے کرتے ہیں کہ اسی سال اللہ نے جہاد کی اجازت دی، لیکن ایک دقیقہ باریک نقطے کو دیکھنے والا انہی کی تصریحات سے پتہ لگا سکتا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ مدینے میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام حفاظت خود اختیاری کی تدبیر تھی، نہ صرف اپنی اور مہاجرین کی بلکہ انصار کی بھی، چونکہ اس جرم میں کہ انصار نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے، قریش نے مدینے کی بربادی کا فیصلہ کر لیا اور اپنے تمام قبائل متحدہ میں یہ آگ بھڑکا دی تھی۔ اس بنا پر آپ نے دو تدبیریں اختیار کی۔ اول یہ کہ قریش کی شامی تجارت جو ان کا سرمایہ غرور تھی، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ غرور تھا، بند کر دی جائے تاکہ وہ صلح پر مجبور ہو جائیں۔ اور یاد ہوگا کہ سعد بن معاذ نے مکے میں ابو جہل کو اسی کی دھمکی دی تھی۔ دوسرے یہ کہ مدینے کے قرب و جوار کے جو قبائل ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے۔ غرض ان حالات کی بنا پر غزوہ بدر سے پہلے 150 کی ٹکڑیاں مکے کی طرف روانہ کی جانے لگیں۔ ابوا کی مہم سے پہلے جو سفر سن 2 ہجری میں واقع ہوئی اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی تھی، مورخین نے 3 مہموں کا ذکر کیا ہے جن کو ان کی زبان میں سریہ کہتے ہیں، سریہ حمزہ، سریہ عبیدہ بن حارث، سریہ سعد بن ابی وقاص۔ لیکن ان میں سے کسی مہم میں کوئی کشت و خون یعنی خون خرابہ نہیں ہوا، یا بیچ بچاؤ ہو گیا یا بچ کر نکل گئے۔ ارباب سیر یعنی روایت کرنے والوں نے ان سرایا کا مقصد یہ بتایا ہے کہ یہ قریش کے تجارتی قافلے کو چھیڑنے کے لیے بھیجے جاتے تھے، یعنی حضرت سعد کی اس دھمکی کے مطابق ان کی شامی تجارت کو بند کرنا مقصود تھا۔ مخالفین کہتے ہیں کہ صحابہ کو غارت گری کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن یہ الزام اس قدر جہالت پر مبنی ہے کہ اول تو اسلام کی شریعت میں یہ سخت تر گناہ ہے، دوسرا واقعہ کیا بتاتا ہے، کیا ان میں سے کسی مہم میں بھی یہ مذکور ہے، یہ لکھا ہے کہ صحابہ نے قافلے کا مال لوٹ لیا۔ دوسری بات، اگر ان سرایا یعنی ان مہموں کا مقصد لوٹنا اور ڈاکہ ڈالنا ہی ہوتا تو قریش کے قافلہ تجارت کے سوا یہ مقصد کہیں اور نہیں حاصل ہو سکتا تھا۔ جہینہ، اطراف کے جن قبائل کے پاس معاہدے کے لیے مہم بھیجی گئی، ان میں سب سے پہلے جہینہ کا قبیلہ ہے۔ جہینہ کا قبیلہ مدینے سے 3 منزل پر آباد تھا اور ان کا کوہستان دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ان سے معاہدہ ہوا کہ وہ فریقین سے یکساں تعلقات رکھیں گے، یعنی دونوں سے الگ رہیں گے۔ سفر سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 مہاجرین کے ساتھ مدینے سے نکلے اور ابوا تک گئے، جس کے قریب ہی غزوہ ابوا یا غزوہ ودان واقع ہوا اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا مزار ہے۔ ابوا کا صدر مقام فرا ہے جو ایک وسیع قصبہ ہے اور جہاں قبیلہ مزینہ آباد ہے اور جو مدینے سے تقریباً 8 منزل یعنی 80 میل ہے۔ یہ مدینے کی آخر سرحد ہے۔ ان اطراف میں قبیلہ بنو زمرہ آباد تھا اور یہ نواح ان کی حدود حکومت میں داخل تھے۔ یہاں آپ نے چند روز قیام کر کے بنو زمرہ سے معاہدہ کیا جس کا سردار مخشی بن عمر زمری تھا۔ معاہدے کے یہ الفاظ تھے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے۔ بنو زمرہ کے لیے ان لوگوں کا جان اور مال محفوظ رہے گا اور جو شخص ان پر حملہ کرے گا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی جائے گی، بجز اس صورت کے کہ یہ لوگ مذہب کے مقابلے میں لڑیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو مدد کے لیے بلائیں گے تو یہ مدد کو آئیں گے۔ تمام محدثین مغازی کی ابتدا یعنی غزوات کی ابتدا اسی واقعے سے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی اسی کو اول الغزوات قرار دیا ہے۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد کرز بن جعفر فہری نے جو مکہ کے رؤسا میں تھا یعنی رئیسوں میں تھا، مدینے کی چراگاہ پر حملہ کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ اس کا تعاقب کیا گیا لیکن وہ بچ کر نکل گیا۔ کرز بعد کو مسلمان ہوئے اور فتح مکہ میں تنہا راہ چلتے شہید ہوئے۔ جمادی الثانی یعنی اس واقعے کے 3 مہینے آپ 200 مہاجرین کے ساتھ مدینے سے نکلے اور مقام ذوالعشیرہ پہنچے۔ مقام ذوالعشیرہ پہنچ کر بنو مدلج سے معاہدہ کیا۔ یہ مقام مدینہ سے 9 منزل پر ینبوع کے نواح میں ہے۔ بنو مدلج بنو زمرہ کے حلیف تھے اور چونکہ بنو زمرہ پہلے اسلام کے
معاہدے میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے آسانی سے یہ شرائط منظور کر لی۔ چند روز کے بعد یعنی رجب 2 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کو 12 آدمیوں کے ساتھ بطن نخلہ کی طرف بھیجا۔ یہ مقام مکہ اور طائف کے بیچ میں مکے سے ایک رات دن کی مسافت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو ایک خط دے کر فرمایا تھا کہ 2 دن کے بعد اس کو کھولنا۔ حضرت عبداللہ نے خط کو کھولا تو لکھا تھا، مقام نخلہ میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ اور اطلاع دو۔ اتفاق یہ کہ قریش کے چند آدمی جو شام سے تجارت کا مال لیے آ رہے تھے سامنے سے نکلے۔ حضرت عبداللہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص عمر بن الحضرمی مارا گیا، 2 گرفتار ہوئے اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ حضرت عبداللہ نے مدینے میں آ کر یہ واقعہ بیان کیا اور غنیمت کی چیزیں پیش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو یہ اجازت نہیں دی تھی۔ غنیمت کے قبول کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ صحابہ نے حضرت عبداللہ سے نہایت برہم ہو کر کہا، تم نے وہ کام کیا یعنی قافلہ لوٹنا جس کا تم کو حکم نہیں دیا گیا تھا، اور ماہ حرام میں لڑے حالانکہ اس مہینے میں تم کو لڑنے کا حکم نہ تھا۔ جو لوگ گرفتار و قتل ہوئے وہ بڑے معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمر بن الحضرمی جو مقتول ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا جو حرب بن امیہ یعنی امیر معاویہ کے دادا کا حلیف تھا۔ حرب قریش کا رئیس اعظم تھا اور عبد المطلب کے بعد ریاست عام اسی کو حاصل تھی۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان و نوفل دونوں مغیرہ کے پوتے تھے۔ مغیرہ ولید کا باپ حضرت خالد بن ولید کا دادا اور حرب کے بعد دوسرے درجے کا رئیس تھا۔ اس بنا پر اس واقعے نے تمام قریش کو مشتعل کر دیا اور سار یعنی انتقام خون کی بنیاد قائم ہو گئی۔ معرکہ بدر کا سلسلہ اسی واقعے سے وابستہ ہے۔ حضرت عمر بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے تھے۔ انہوں نے تصریح کی ہے کہ غزوہ بدر اور تمام لڑائیاں جو قریش سے پیش آئیں سب کا سبب یہی حضرمی کا قتل ہے۔ علامہ طبری لکھتے ہیں، اور جس چیز نے بدر کا واقعے کو ابھارا وہ تمام لڑائیاں چھیڑ دی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین قریش میں پیش آئیں سب کا سبب یہی تھا کہ واقع سہمی نے حضرمی کو قتل کر دیا تھا۔ حسنت جميع خصاله صلوا عليه